بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے نبی اور رسول بھیجے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور نبی اور رسول کے کون سے ایسے خصائص ہیں جن کی بنیاد پر وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ نبوت کا لفظ نبع ان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نبی ایسا کامل ترین شخص ہوتا ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور وہ کامل نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، جن میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والے یعنی نبی بھیجے۔ رسول کا لفظ اور رسالت کا لفظ، رسالت کہتے ہیں بھیجنے کو، پیغام پہنچانے کو، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور رسول کا یہ لفظ قاصد کے معنی میں ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں رسول ایسا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 یا 360 رسول بھیجے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے رسول نہ بھیجا ہو، جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ نبی اور رسول میں فرق، نبی اور رسول میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ نبی بنسبت رسول کے چھوٹا منصب ہے، اور رسول بڑا منصب ہے۔ نبوت چھوٹا منصب ہے اور رسالت بڑا منصب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ پہلے نبی، پھر اس کے بعد رسول، یعنی نبوت جس کو ملتی ہے اس کے بعد ہی اس کو رسالت مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کسی کو رسالت کا منصب ملا ہو، نبوت کے بعد ہی رسالت کا منصب آتا ہے۔ جو شخص نبی نہیں ہو سکتا وہ رسول بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، گویا کہ آپ خاتم المرسلین بھی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آ سکتا۔ ایک اور اہم بات اس حوالے سے یہ کہ نبوت کا منصب یا رسالت کا منصب یہ کسبی چیز نہیں ہے، یعنی یہ عبادات اور ریاضات کے ذریعے حاصل کیا گیا منصب نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دن رات عبادات کرے، سجدے کرتا رہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ریاضات کے بدلے میں اس کو نبوت کا منصب دے دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب صرف اور صرف عطائی ہے، اور یہ رحمت اور نعمت خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے منتخب کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ کفار مکہ اور یہود و نصارہ کے حوالے سے اس آیت کے پچھلے حصے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کافر لوگ مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ پہ
آپ پہ وحی نازل نہ ہو، کتاب نازل نہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو منتخب کر دیں، جس کو مختص کر دیں اپنے بندوں میں سے، تو اسے اپنی رحمت سے منتخب کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ میں یہی چیز ملتی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ان کے حوالے سے پہلی زندگی کہ ان کی کیسی تھی، ان کی کس طرح تربیت کی گئی، یا وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ فرعون کے پاس گزارا، یعنی فرعون کے محل میں رہے، اور فرعون کو لوگ سجدے کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی فرعون کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت کوئی ایسا حکم، یعنی حکم تو ابھی آیا ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مشغول نہیں ہوتے تھے جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے، یعنی ایک مومن اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ ان کا دل پاک صاف تھا، گناہوں سے معصوم تھے، شریعت ان پہ نازل نہیں ہوئی تھی، جب شریعت نازل ہوئی تو اللہ نے ان کو احکام کا پابند کر دیا۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک بتوں والے علاقے میں اور بتوں والے معاشرے میں رہے، لیکن آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ پاک اور صاف رہے۔ لیکن ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے عبادات اور ریاضات کی ہوں۔ ہاں، وحی کی آمد سے پہلے آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی ذات میں استغراق کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہی سوچ، یعنی اللہ کی ذات میں مگن رہتے تھے، اور پھر اللہ نے پہلے سچے خواب آپ کو دکھائے اور پھر وہی اتاری۔ دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول کے کون سے ایسے اہم خصائص ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائے جاتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیدا کیا، انسانوں میں سے بھیجا اور مردوں میں سے بھیجا۔ کوئی بھی نبی اور رسول عورت نہیں گزری، اور نہ ہی کوئی فرشتہ گزرا، اور نہ ہی کوئی جن گزرا۔ انسان ہی کو اللہ نے جو ہے نا اس منصب کے لیے منتخب کیا، اور انسانوں میں سے مردوں کو منتخب کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے جو بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ دوسرا اہم خاصہ انبیاء اور رسل کا یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک رکھتے ہیں، ہر قسم کے گناہ اور خطا سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی گناہوں کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کی گناہ تک پہنچ نہیں ہو پاتی اللہ کی مدد سے، اور ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور معصومیت یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو حاصل ہے، یہ صرف نبیوں کا خاصہ ہے۔ عام انسان کو معصومیت کا منصب نہیں ملتا، یعنی معصومیت کی خاصیت نہیں ملتی۔ محفوظ ہو سکتا ہے، محفوظ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ کے گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا دیں۔ ایسا شخص محفوظ ہوتا ہے۔ انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، یا پہلے نبیوں کی امتوں میں ہیں، یا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے،
نیکوکار لوگ گناہوں سے بچنے والے محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں. معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74 میں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، یعنی کفار کی طرف. اب یہاں ثابت قدم رکھنا یہ عصمت ہی کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے اور شرک کے ماحول میں شرک سے محفوظ رکھا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت کرنا بے عینی اللہ کی اطاعت اسی وجہ سے ہے کیونکہ رسول گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں. تیسرا اہم ترین خاصہ انبیاء کا تیسرا خاصہ یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی قابل اطاعت ہیں، یعنی وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور وہ نمونہ بن کے آتے ہیں امتوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے، اس لیے ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے. وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا امتوں پر فرض ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو بھی ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیطاع کہ وہ اطاعت کیے جائیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی سارے نبیوں کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی گئی، اور وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں. یعنی سارے نبیوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کے ایک مکان کا یا ایک بلڈنگ کا یا ایک پروجیکٹ کا جیسے کوئی نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے کو دیکھ کے بلڈنگ کی تعمیر کی جاتی ہے، اس پروجیکٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اس پہ عملی کام شروع کیا جاتا ہے. ایسی پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے. پیغمبر کی زندگی جو کچھ پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی عملی تصویر ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی نموذج ہے، یعنی ڈھانچہ، ایک نقشہ ہے مکمل. چوتھا خاصہ یا خوبی انبیاء کی وحی ہوتا ہے، یعنی تمام کے تمام نبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ وحی جو ہوتی ہے اس کی 3 طرح کی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کے دل میں کوئی بات القاء کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی پردے کے پیچھے سے اپنے پیغمبر سے کلام کریں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو یعنی جبرائیل امین کو بھیج کر اپنے پیغمبر تک اپنا پیغام پہنچائیں. اور یہ تینوں طریقے تمام انبیاء کے لیے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تینوں طریقے استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو سورہ شورى میں بیان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کہ کسی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، یا وہ رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول اللہ کے حکم سے پیغمبر کو وحی کرتے ہیں. وہ حکم
وہ آیات جو اللہ چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تینوں یہ طریقے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص خاصیت رہی کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کلام کیا، اسی لیے ان کا لقب موسیٰ کلیم اللہ ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، معراج کی رات جب اللہ کے سامنے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آگے اللہ جل جلالہ نے بھی سلام پیش کیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ جو مزید تحائف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی صورت میں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بات کا حکم ڈال دیتے تھے یا کسی حکم کی تشریح بیان کر دیتے تھے، آپ کے دل میں القاء کر دیتے تھے۔ یہ وحی کا یعنی تیز ترین ایک طریقہ کار یہ تھا، لیکن قرآن مجید کا نزول اس ذریعے سے نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، اور وہ بذریعہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین آتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کو، اور وہ آپ کے دل کے اندر لکھتے تھے، نقش کرتے تھے، اور اس کے لیے احادیث میں الفاظ موجود ہیں، سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس، یعنی دونوں الفاظ موجود ہیں، یعنی کہ گھنٹی کی آواز بھی ہوتی تھی، بعض اوقات گھنٹی کی آواز آتی تھی جیسے کہ زنجیر پتھر پہ گھسیٹا جا رہا ہو، اور بعض اوقات شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی تھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کی کتاب بھی کامل، آپ کی شریعت بھی کامل، اور آپ کی کتاب بھی 100% محفوظ ترین کتاب، اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں نبوت و رسالت کی ضرورت و اہمیت پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔